ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یہ ایک صاحب ہیں، ان کا یہ سوال ہے کہ مجذوب کسے کہتے ہیں اور مجذوب پر نماز روزہ وغیرہ کے کیا احکام ہیں؟ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے اور اسی محبت الہی میں غرق ہو جانے کی وجہ سے اس کی عقل تکلیفی زائل ہو جاتی ہے، وہ مجذوب ہوا کرتا ہے، تو اس سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے۔ اور سچے مجذوب کی پہچان یہی ہے کہ شریعت مطہرہ کا وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ ہر کسی کو مجذوب نہیں سمجھ لینا چاہیے، اور جو مجذوب ہو اس سے بھی دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ مجذوب سے نفع کم ہے اور نقصان زیادہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ خود اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی اس بات کو بیان کیا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے بھی بیان کیا۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے، تو آپ نے فرمایا سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت سرکار نے بیان فرمایا کہ سیدی موسیٰ سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مجذوب گزرے ہیں، احمد آباد شریف میں جن کا مزار ہے، فرماتے ہیں میں ان کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں، زنانہ وضع رکھتے تھے۔ ایک بار سخت قحط پڑ گیا، بادشاہ، قاضی، بڑے بڑے علماء جمع ہو کر کے سیدی موسیٰ سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ انکار کرتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ التجا اور زاری کی تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے فرمایا کہ مینا بھیجیے یا اپنا سواگ واپس لیجیے۔ یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح برس کر کے آئی اور جل تھل بھر گئے۔ تو چونکہ یہ اللہ والے تھے، سچے مجذوب تھے۔ اب دیکھیں یہ اتنے پائے کے مجذوب تھے، لیکن ایک دن نماز جمعہ کے لیے بازار میں سے جا رہے تھے، ادھر سے شہر کے قاضی جامع مسجد کو جا رہے تھے، مل گئے۔ انہیں دیکھ کر کے قاضی صاحب نے کہا کہ موسیٰ سواگ سے کہا کہ یہ مردوں کا حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کے لیے چلیے۔ تو مجذوب تھے، لیکن جب شریعت کی بات آ گئی تو انکار اور مقابلہ نہیں کیا، چوڑیاں، زیور اور زنانہ لباس اتار کر کے جو ہے وہ مسجد کے لیے چلے گئے۔ خطبہ سنا، جب جماعت قائم ہوئی امام نے کہا اللہ اکبر۔ اب ہم لوگ بھی اللہ اکبر سنتے ہیں، لیکن ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے سچے ولی تھے، ان کی حالت بدل گئی۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، میرا خاوند حی لا یموت ہے، وہ نہ کبھی مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے ہوئے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک پورا ان کا جسم جو ہے وہ سرخ لباس اور چوڑیوں کے اندر لد گیا۔ اور آج کل بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے نام پر ایسی چوڑیاں پہن کر کے گھومتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، ان سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی تھی، یعنی اللہ کی محبت میں وہ فنا ہو گئے تھے، تو اب شریعت پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری نہیں رہ گیا تھا۔ تو جو واقعی سچا مجذوب ہو، عقل تکلیفی زائل ہو جائے، اس کے لیے نماز روزہ وغیرہ معاف ہوا کرتے ہیں، لیکن جب اس کی حالت درست ہو اور عقل جب اس کی واپس لوٹ آئے تو اس حالت کے اندر اس کو بھی نماز وغیرہ کے احکام اس پر بھی جاری ہوں گے۔ اور اس بات کو خاص طور سے یاد رکھا جائے، آج کل بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو بھی مجذوب سمجھ جاتے ہیں جو گانجا چرس کے نشے میں رہتے ہیں یا گندے کپڑوں میں رہتے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ مجذوب سمجھ کر کے جا کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کو نظر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے ڈھونگ کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سچا مجذوب ہو تو اس سے بھی دور رہنا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ ناجائز کاموں میں مبتلا ڈھونگی لوگوں کے چکر میں پھنس کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنا، یہ سچے مسلمان کا کام کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔